الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. میرے بھائیوں، فقہ میں وضو کے مسائل پر بات شروع ہوئی تھی اور وضو کا مختصر طریقہ بیان کر دیا گیا تھا. اب انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کے شروط، اس کے فرائض اور ان سب کا بیان ہوگا. شروط میں پہلی شرط ہے نیت. نیت کا نام سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہے؟ نیت تو پہلی شرط ہے نیت، کیونکہ یہ ہر عبادت میں شرط ہے. جو بھی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں نیت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ یوں ہی ہاتھ پیر دھو لیں پورا، جیسے وضو میں دھویا جاتا ہے، پورا دھو لیے اور آپ کی وضو کی نیت نہیں تھی تو ہاتھ پیر تو صاف ہو جائے گا لیکن وہ وضو نہیں ہوگا. وضو جب ہوگا جب آپ نے وضو کی نیت سے دھویا ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے رات میں کھانا کھایا اور سفر میں تھا، دن بھر اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا، نہ پینے کو ملا، اور اگلا دن جب ڈوبا تب اسے کچھ کھانے پینے کو ملا، تو دن بھر وہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، وہ روزہ ہو جائے گا؟ صوم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. صوم کب ہوتا؟ اگر اس نے صوم کی نیت کی ہوتی. تو نیت پر دار و مدار ہے ہر عمل کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہر طرح کی عبادات کو شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ وضو ایک اہم عبادت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وضو کے بغیر کوئی بھی صلاح اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو اس کی بھی پہلی شرط کیا ہے؟ نیت پہلی شرط ہے. پھر یہ بات بھی بتا دینا اہم ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نیت نہیں ہے. اب اگر کوئی جائے وضو کرنے تو کہے کہ میں نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی، ہاتھ دھونے کی، چہرہ دھونے کی، مسح کرنے کی، پیروں کو دھونے کی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کی تعلیم ہے، نہ ہی ائمہ دین اور محدثین کی یہ تعلیم ہے. اس لیے دل سے نیت آپ کی کافی ہے اور وہی شریعت کا حصہ ہے. یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو خطرہ ہے کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا کہ وہ اپنی طرف سے دین میں ایک چیز داخل کر رہا ہے. تو یہ پہلی شرط ہو گئی نیت. دوسری شرط ہے بسم اللہ کہنا. وضو کرنے جائیں تو آپ کیا کریں؟ بسم اللہ کہہ کر کے وضو کریں، کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور صحیح سنن ابن ماجہ میں 320 نمبر پر موجود ہے. اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس آدمی کی صلاۃ درست نہیں جس نے وضو نہیں کیا. وضو کے بغیر صلاۃ درست نہیں. اور اس شخص کا وضو درست نہیں جس نے وضو پر اللہ کا نام نہیں لیا. تو اللہ کا نام کیسے لیتے ہیں؟ بسم اللہ. بسم اللہ. تو وضو سے پہلے بھی بسم اللہ کرنا چاہیے، وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اب اگر آدمی بھول گیا تو اس کی الگ بات ہے، بھول گیا تو انشاءاللہ بھول چوک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. تیسری شرط ہے، وعلیکم السلام، تیسری شرط ہے موالات. موالات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب آپ نے وضو شروع کیا تو آپ پورا مکمل کر دیں. یہ نہیں کہ ابھی آپ ہاتھ اور منہ دھو لیں اور 2 گھنٹہ گزر جانے کے بعد پیر دھو لیں. فاصلہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. وضو شروع کیا تو اس کو ختم کرنے تک پہنچائیں، لگاتار مسلسل. اس سلسلے میں خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کی پشت پر، قدم کا 2 حصہ ہوتا ہے نا، ایک پشت ہوا اور ایک نیچے کا حصہ ہوا، تلوا. تو پشت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 1 درہم کے برابر خشک ہے، چمک رہا ہے، وہاں تک پانی نہیں پہنچا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ جائے دوبارہ وضو کرے اور صلاۃ پھر سے پڑھے. یہ حدیث صحیح ہے اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور صحیح سنن ابی داؤد میں 161 نمبر پر موجود ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا وضو دہرانے کا حکم دیا، اس لیے کہ اس کے پیر میں پانی خشک ہو چکا تھا، سوکھ چکا تھا، اس لیے پورا دہرانے کا حکم دیا۔ اگر پانی بچا رہتا تو کیا حکم ہے؟ ابھی سوکھا نہیں، وہی پانی کھینچ کر کے آپ اتنے حصے کو بھی بھگا دیں جہاں پر پانی نہیں پہنچا ہے۔ تو اگر پانی خشک ہو گیا ہے تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا، اور اگر پانی خشک نہیں ہوا ہے تو وہ جو پانی موجود ہے اسی پانی سے اس حصے پر پہنچا دے جہاں تک پانی نہیں پہنچا۔ جزاک اللہ خیر۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے فرائض ہیں، پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، اور دوسرا فرض ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اس کو دوسرا بھی کہہ سکتے ہیں، تین بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ اس میں اختلاف کی وجہ کیا ہے، اور اختلاف جو کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن پاک میں فرمایا؟ جو قرآن پاک میں ہے اسی کو فرض مانتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے پورا وضو بیان فرما دیا۔ اس میں کلی کا بیان ہے نہیں، ناک صاف کرنے کا بیان ہے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، تو چہرے کا ہی حصہ ہے ناک اور منہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی کر کے اس کی وضاحت فرما دی، ناک صاف کر کے اس کی وضاحت فرما دی، تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور اس کی وجہ دوسری دلیل بھی ہے جو کہ آئے گی انشاءاللہ۔ مثلا ایک چیز ہو گئی کہ اللہ نے جب چہرے کا حکم دیا تو چہرے میں یہ داخل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو گئی اس کے فرض ہونے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کے صاف کرنا وضو میں نہیں چھوڑا، ہمیشہ آپ اسے کیا کرتے تھے۔ اور جتنے لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بیان کیا ہے یہ ضرور بیان کیا ہے کہ آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا جو حکم قرآن پاک میں آیا ہے اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہے، اس لیے یہ بھی فرض ہیں۔ اب آپ چاہے اسے ایک فرض کہیں، چاہے دو فرض کہیں، چاہے تین فرض کہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن یہ جانیں کہ چہرہ دھونا فرض، کلی کرنا فرض، ناک میں پانی ڈال کے صاف کرنا فرض، تین فرض ہو گیا، چاہے ایک فرض کہیں چاہے دو کہیں۔ تیسری چیز ہے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، یہ ہاتھ اور یہ ہاتھ، اور کہنی اس جوڑ کو کہتے ہیں جو ہاتھوں کے بیچ میں ہے، کہنیوں سمیت یعنی اس کے اوپر تک، کہنیوں سمیت دھونا دونوں ہاتھوں کو۔ اور ظاہر بات ہے قرآن پاک میں اس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اور اس کے بعد چوتھا فرض ہے پورے سر کا مسح کرنا، اور پانچواں فرض ہے دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ اب اس کو آپ سر اور کان ایک ہی مان لیں، آپ کی مرضی، کان یہ سر کا حصہ ہے، الاذنان من الراس، دونوں کان یہ سر کا حصہ ہے، تو آپ ایک فرض کہہ لیں سر اور کانوں کا مسح کرنا، یا دو فرض کو الگ الگ کہہ دیں، گنتی آپ کے ہاتھ میں، لیکن فرض ہے سر کا مسح کرنا اور فرض ہے دونوں کانوں کا بھی مسح کرنا۔ اور پھر پیر کو، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنا بتایا گیا تھا نا کس کو کہتے ہیں؟ ان دونوں ہڈیوں کو جو ابھری ہوئی ہیں دائیں بائیں، آپ کے پیر میں جو دائیں بائیں ہڈیاں ابھری ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں کاب، اس لیے اس کے اوپر تک، ٹخنوں کے اوپر تک دھونا فرض ہے۔ تو یہ فرائض وضو، کتنے فرائض وضو ہو گئے؟ 6 یا 4؟ گنتی آپ کے اوپر ہے، میں نے 6 بتایا۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا کلی اور ناک صاف کرنا، تیسرا جو ہے چہروں کو دھونا کہنیوں سمیت، چوتھا سر کا مسح کرنا، پانچواں کانوں کا مسح کرنا، اور چھٹا پیروں کو ٹخنوں سے اوپر یا ٹخنوں سمیت مسح کرنا۔ آپ کی مرضی، گنتی آگے پیچھے ہو جائے، ساری چیزیں آنی چاہیے۔ ایک سوال وضو جو کرتے ہیں جی، موزہ پہن کے جو وضو کر لیتے ہیں تو ہو جائے گا، چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ نیا مسئلہ ہے جو آپ کے فقہ کے درس میں آئے گا انشاءاللہ، ابھی جلد بازی نہ کریں۔ مسح کا مسئلہ ہے، مسح علی الخفین یا مسح علی الجوربین،
دونوں موزوں پر مسح یا دونوں جرابوں پر مسح. جراب اور خف میں فرق ہے، موزہ اور جراب میں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خف ہوا کرتا تھا عام طور پہ، اور جراب بھی ہوتا تھا. خف اس چمڑے کے موٹے موزے کو کہتے ہیں جو پہنا جاتا ہے پیروں میں، اور اس کے اوپر سے جوتا پہنا جاتا ہے، اور جوتے کے بغیر بھی وہ پہن کر کے چلا جا سکتا ہے. تو اس کو خف کہتے تھے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اہل تشیع کے. فقہ جعفریہ میں پیر کا دھونا نہیں ہے بلکہ پیروں پر مسح کرنا ہے. اسی لیے ان کے یہاں جو ہے پیروں پر موزہ اگر کسی نے پہن لیا تو وہ مسح نہیں کر سکتا ہے، ان کے یہاں وضو نہیں ہوگا. پر مسح ہے. اسی لیے علماء اہل سنت نے عقیدہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم موزے پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ اہل سنت اور اہل بدعات میں فرق والی چیز ہے. المسح علی الخفین جو چمڑے کا موزہ ہے، موزہ پہنا ہے، چاہے وہ موزہ چمڑے کا ہو، چاہے وہ موزہ کپڑے کا ہو، چاہے وہ نائلون کا ہو، چاہے وہ کسی چیز کا ہو، تو اس میں بھی وہ وجہ پائی جاتی ہے جس وجہ سے شریعت نے یہ آسانی دی ہے. شریعت نے آسانی کیوں دی ہے؟ مشقت کی وجہ سے. جیسا کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں المشقہ تجلب التیسیر، کہ جب بھی مشقت ہوتی ہے تو آسانی کو وہ اپنے ساتھ لاتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. اسی طرح سے جرابوں پر مسح کی حدیث بھی ثابت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے. جراب جو کپڑے کے ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر کسی نے وضو کر کے پہنا ہو اور اس کا موزہ مقام فرض کو ڈھکے ہوئے ہو، یعنی ٹخنوں سے، آج کل موزے جو آ رہے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے بھی ہوتے ہیں، اس پر مسح نہیں کر سکتے. ہاں، تو ٹخنوں کے اوپر تک جو موزہ ہے اور وضو کے بعد پہنا گیا ہے تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. تو یہ رہا مسئلہ فرائض وضو کا. اور ناک صاف کرنے اور کلی کے فرض ہونے کی دلیل احادیث میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم ثابت ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے. چنانچہ آپ کی حدیث ہے اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنثر، یہ امر کا صیغہ ہے. یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں، اور صحیح الجامع میں 443 نمبر پر ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے اور پھر اس کو صاف کرے. تو حکم آپ کا ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم اصل یہ ہے کہ فرض ہے، جب تک کہ فرض سے مستحب کی طرف پھیرنے والی کوئی اور دلیل موجود نہ ہو. تو اس لیے ناک میں پانی ڈالنا اور صاف کرنا فرض ہے. اسی طرح سے ناک صاف کرنا فرض ہونے کی دلیل وہ حدیث بھی بن سکتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. یہ حدیث سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور صحیح سنن ابی داؤد میں 129 اور 131 نمبر پر ہے. آپ نے فرمایا کہ ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ کرو. مبالغہ کرو کیا مطلب؟ یعنی خوب زور سے کھینچو، ناک میں پانی خوب زور سے کھینچو، ناک سے کھینچو، سوائے اس کے کہ حالت صوم میں ہو، روزے کی حالت میں. صوم کی حالت میں اگر آپ ہیں تو زور سے ناک میں پانی نہیں کھینچیں گے، کیونکہ ناک جو ہے راستہ ہے پیٹ میں کوئی چیز پہنچنے کا. تو آپ نے کہا کہ ناک میں زور سے پانی نہ کھینچو جب صوم کی حالت میں رہو، لیکن صوم کی حالت میں نہیں ہے تو زور سے پانی کھینچے. تو یہاں بھی کیا ہے؟ حکم آیا ہے، بالغ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناک میں پانی کھینچنا اور صاف کرنا فرض ہے. اسی طرح سے کلی کے بارے میں بھی حکم آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا اذا توضأت فمضمض، جب کلی کرو، جب وضو کرو تو کلی کرو. مضمض کے معنی کلی کرو، مزمزہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، اور مزمز امر کا صیغہ ہے. اور یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد کی ہے، وہی نمبر 129 اور 131 نمبر پہ صحیح سنن ابی داؤد میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلی کرنا فرض، اور ناکوں میں پانی کھینچنا فرض، اور ناک سے پانی صاف کرنا فرض. تو 3 فرض ہو گیا، آپ 4 کر سکتے ہیں، گنتی ایک اور بڑھ گئی ہے نا. چہرہ دھونا فرض، کلی کرنا فرض، ناک میں پانی کھینچنا فرض،
اور ناک سے پانی دوبارہ صاف کرنا فرض 4 ہوگی. تو گنتی گھٹ بڑھ سکتی ہے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں, دل بہت بڑا رکھنا چاہیے, ہے نا. آگے چلتے ہیں سر کے مسح کا مسئلہ. چلیں انشاءاللہ یہ سب بعد میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر اتنا سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ بہت ہے. جتنا زیادہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے بھول جائیں, ہے نا. اس لیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ نے سوال دیا, جی آپ نے سوال دیا, میں نے سوال دیا. فرائض کتنے ہیں, ہاں اور اس میں دے دیا 4 گنتی. 5 7. ہاں